إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین کے لشکر سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے لشکر بے حساب ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے لشکر کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے کچھ لشکر ایسے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، یہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ لشکر اللہ کے ایسے ہیں نا جو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے لشکر کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہر حالت میں اس کے لشکر کو ہی غلبہ ملنے والا ہے، اس کے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے لشکر کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین اپنے لشکریوں میں سے جس لشکر سے جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کام لے سکتا ہے۔ وہی لشکر کسی کو ہلاک کر سکتا ہے اللہ رب العالمین اس لشکر کے ذریعے سے، اور اسی لشکر سے اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دے سکتا ہے۔ کئیوں مثالیں ہم کو اور آپ کو پتہ ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو مجھے بتانا ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے 2 لشکر، بنیادی اور اہم ترین لشکر، جس کا قرآن کریم کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرہ، تجربہ اور جو ہمارا علم ہے تجرباتی، وہ بھی تاریخ بتاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے، بے شمار لشکروں میں سے ایک لشکر آگ ہے، اور دوسرا لشکر ہوا ہے۔ یہ بھی لشکر ہے، اللہ رب العالمین آگ اس کا لشکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے لشکر میں ہوا بھی شامل ہے، ہاں ہے، اور یہ دونوں لشکر ایسی ہیں کہ انہی دونوں لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دنیا سے نیست و نابود کر دیا ہے، اور انہی دونوں لشکروں سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری امتوں کو نجات بھی دے دیا ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے اس لشکر کو عذاب بنا دیا ہے، تو اسی لشکر کو کسی کے لیے اللہ نے اپنی رحمت بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے،
اس کی چاہت اس کے کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آگ اللہ رب العالمین کا لشکر ہے، ہوا اللہ رب العالمین کی لشکر ہے۔ امریکہ کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں عنوان کی مناسبت سے کہ اللہ رب العالمین نے امریکہ کے ایک اہم ترین شہر لاس اینجلس میں اپنے لشکروں میں سے صرف 2 لشکر، آگ اور ہوا، ان کا ایک ہلکا سا جھونکا بھیجا ہے، پوری آگ نہیں بھیج دیا ہے، پوری ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں لگا دیا تھا، آگ کا ایک ہلکا سا چنگاری کہہ لیجئے اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کہہ لیجئے امریکہ کے اندر آیا۔ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ سب کے سامنے ظاہر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ وہ شہر جو روشنیوں سے جگمگاتا رہا، جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پراپرٹی مانے جانے والا شہر تھا، جس کی اکنامک پوری دنیا کے اندر ٹاپ لیول کی تھی، وہ شہر چند گھنٹوں کے اندر اللہ کے 2 لشکر کا شکار ہوا تو راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ لوگ وہاں پہلے رہنے کے لیے محنت کرتے تھے، وہاں بکنگ کے لیے کئی مہینوں سے کوشش کرتے تھے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا یا اللہ کا 2 لشکر کا ایک ہلکا سا نمونہ وہاں آیا تو پھر وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں، جو رہتا تھا وہ بھی بھاگ کر کے اپنی جان بچانے کے در پہ آیا۔ وہ شہر جہاں پہ لوگ ڈالر کو لینے کے لیے، سونے کے سکے کو لینے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے، وہیں پہ سونے کے سکے جل رہے ہیں، وہیں پہ ڈالر راکھ ہو رہا ہے، اے ٹی ایم پگھل گئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور اسی طرح اے سی فریج لگژری گاڑیاں کیا کیا گنائیں، ساری کی ساری چیزیں اس شہر کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کے ہلکے سے جھونکے کے نتیجے میں سب تہو بالا ہو گیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ در حقیقت ہے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے، وہاں کا جو میڈیا پہ منظر ہم نے دیکھا اور قرآن کریم کی آیتوں کو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، علماء کرام سے سن رہے تھے، بچپن سے لے کے آج تک پڑھتے سنتے کہ ایک قوم تھی، اللہ رب العالمین نے اس قوم کے پاس لشکر بھیجا، 7 رات اور 8 دن لگاتار وہ لشکر اپنا کام کرتا رہا۔ یار کیسے لگ رہے، سوچتے تھے ایک ہوا اللہ رب العالمین کا جو انسان کی صرف نہیں، ہر جاندار کی زندگی کو باقی رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ پانی آدمی نہیں پائے گا، کچھ دیر تک زندہ رہ جائے گا، یعنی کھانا نہیں پائے گا، کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا نہیں پائے گا، ہوا اندر نہیں لے گا، ہوا باہر نہیں پھینکے گا، چند سیکنڈ کے اندر وہ اس دھرتی پہ یعنی مردہ لاش بن جائے گا۔ یہی ہے نا سب سے بنیادی ترین ضرورت جو جاندار کی ہے، وہ کون سی؟ ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، اس کے اوپر اللہ نے اسی ہوا کو بھیج دیا جو لوگوں کی زندگی کا سبب بنتا تھا، ان کی موت کا سبب بن گیا۔ ہماری اور آپ کے لیے ہوا زندگی کا سبب، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے چاہے نا تو عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، عذاب کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ جب وہاں کا منظر ہم نے دیکھا اور قرآن کریم کی اس آیتوں کے اندر جو منظر بیان کیا گیا تھا اس کو جب ہم نے تجزیہ کیا تو ایسا لگتا ہے یار یاقی ایسے وہاں بھی رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وفی عادن، اور قوم عاد کے اندر بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد اور نبی جس کو بھیجا گیا تھا ہود علیہ السلام، وفی عادن، اور قوم عاد کے اندر بھی لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحت کے سامان موجود ہیں۔ کیا ہے نصیحت کے سامان؟ اذ ارسلنا علیہم الریح، جب ہم نے اس کے اوپر ہوا بھیج دیا، ریح مانے ہوا، جب ہم نے اس کے اوپر تیز آندھی بھیج دیا، طوفان بھیج دیا، وہ ہوا کیسی تھی؟ الاقیم، بانجھ تھی۔ بانجھ ہم نے بھی سنا تھا کہ فیمیل بانجھ ہوتی ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا بھی بانجھ تھی۔
ہوا بانچ اس معاملے میں کہ ہوا ہماری زندگی کا صرف بقا نہیں ہے، صرف ہم اندر نہیں لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو ہمارے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند بنایا ہے کہ اگر گرم ہوا نہ چلے تو ہمارے فصل پکیں گے نہیں، ہمارے پیڑ کے جو پھل ہیں نا وہ ویسے کے ویسے رہیں، مرجھا جائیں گے۔ اس لیے جب کبھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈ ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی گرم ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خشک کر دیتا ہے، کبھی ترک کر دیتا ہے، خشک اور ترک ہواؤں کا چلنا یہ ہمارے اور آپ کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور بہت ساری ہوائیں اللہ تعالیٰ ایسا بھیجتا ہے کہ وہ ہوائیں چلتی ہیں تو ہوائیں آگے بتاتی ہیں کسانوں خوش ہو جاؤ، گرمی سے جھونج رہے انسانوں خوش ہو جاؤ، ہمارے پیچھے بارش آ رہی ہے۔ بارش کی مزدہ خوشخبری اور بشارت دینے والی ہوائیں آتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہم نے قوم عاد کے اوپر جو ہوا بھیجا تھا، اذ ارسلنا علیہم الریح الاقیم، جو ہم نے ہوا بھیجا تھا اس ہوا کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں تھی، اس سے انسان کی زندگی بھی نہیں باقی رہتی، اس کے اندر کوئی بشارت پانی کی بھی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی پھلوں کو پکنے کا کوئی آثار بھی نہیں تھا، مکمل خیر و بھلائی سے ناکاری عورت تھی، اس کے اندر بھلائی نام کی چیز نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہوا جو انسان کی زندگی، جاندار کی زندگی کا بقا ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ ہوا جس چیز کے اوپر بھی گزری، ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ ہوا جس چیز کو بھی ٹچ کیا، جس چیز کے اوپر سے گزری، اس چیز کو ایسے بنا دیا جیسے بوسیدہ سوکھی ہوئی مٹی میں کھائی ہوئی ہڈیاں بوسیدہ ہوتی ہیں، ریزہ ریزہ چورا جو ہاتھ ملو تو نکل جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا لوہا اگر زمین پہ پڑا رہے کئی دنوں تک پڑا رہے، زنگ آلود ہو جائے، اگر ہم اس کو اٹھائیں نا تو آدھا لوہا نیچے گر جائے گا، آدھا اوپر رہے گا، آدھا نیچے گر جائے گا۔ اور اگر ہڈی قبرستان جاتے ہیں کئی مہینے پہلے جن کو دفن کیا گیا ان کی ہڈیوں کو اٹھائیں تو پتہ چلے گا یار پہلے اتنی موٹی تھی اب اتنی پتلی کیسے ہو گئی، وہ مٹی کھا گئی ریزہ ریزہ۔ تو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہوا جس چیز کے اوپر سے بھی گزری اس چیز کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا بنا دیا، ریزہ ریزہ بنا دیا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ہم نے 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک لگاتار یہ ہوا چلتی رہی، ہوا بجھا نہیں پائے۔ اچھا ہوا کوئی کنٹرول نہیں کر پایا، ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھی ہوا کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سیلاب سے بچنے کے لوگ انتظام کر لیتے ہیں، سوکھا سے بچنے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، آگ سے بچنے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، لیکن ہوا سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنے اسباب یعنی مشینیں ہیں، اور اسی طرح آگ بجھانے والے پلین ہیں، آگ بجھانے والی یعنی جس کو ہم فائر بریگیڈ کہتے ہیں، اور نہ جانے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آج جو اس دنیا کے اندر ابھی ہوا ہے چند دنوں پہلے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یار 7 رات اور 8 دن تک قوم عاد کے اوپر لگاتار یہ ہوا چلتی رہے اور پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ ایسے ہی سین یہاں رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دوسرے علاقے کے اندر ڈالتا نا تو آدمی تھوڑی دیر سوچتا بیچارے غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ان کے فائٹر نہیں تھا، پلین نہیں تھا، جہاز نہیں تھا، مشینیں نہیں تھی، فائر بریگیڈ کی کمی تھی۔ اللہ کے بندو دنیا کا سب سے سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک کے اندر اور اس ملک کے سب سے امیر ترین شہر میں ٹیکنالوجی اپنے شباب پر تھی اس کنٹری کے یعنی اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے 2 لشکر کو بھیج کر بتایا، کیا بتایا؟ سپر پاور اللہ کے سامنے کوئی نہ بنے، اللہ کے سامنے کوئی سپر پاور نہ بنے۔ اس لیے انسان اس بات کو سوچے کہ میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں لیکن اپنے خالق سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اب ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہواؤں پہ اللہ کا کنٹرول کیسا نا، عجیب یعنی عجیب طاقت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ایک طرف ہوا بھیج رہا ہے تو قوم تباہ ہو رہی، قوم عاد، دوسری طرف ہوا بھیج رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے نجات پا جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبا ہوا سے ہماری مدد کیا ہے، اور دبور ہوا سے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے۔
सबा पूर्वाई हवा जिसको बोलते हैं, पूरब साइड से, ईस्ट साइड से जो हवा चलती है उसको सबा कहा जाता है। मंजर क्या है, वाकया क्या है, पस मंजर क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को, और आपने जो इस्लामी रियासत की बुनियाद डाला था, उस रियासत की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरा मक्का ही नहीं पूरा अरब उजड़ आया था मेरे भाइयों। गज़वे खंदक का मौका था, गज़वे खंदक का मौका था, या उसी का नाम गज़वे अहदाब है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन को मिटाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए, अल्लाह पर ईमान लाने वाले मुसलमानों को मिटाने के लिए पूरा तायफ, पूरा मक्का, हवाज़िन और फिर यहूद के 3 कबीले, ये सारे के सारे मुनाफिक मिल करके एक छोटी सी बस्ती को हलाक करने पर आ गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदे, कई दिनों तक इंतजार करते रहे, खंदक पार करने की ताकत नहीं थी। अब ये था कि दुश्मन कुछ ना कुछ करेगा, मुसलमान घबराए हुए थे, कोई आसार नजर नहीं आ रहा था मदद के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया, एक हवा भेज दिया जिसको यानी सबा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरब साइड से हवा भेजा, ठंडी के ज़माने में सर्द हवाओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। अल्लाह की ताकत और कुव्वत देखें कि वो हवा जब आई, दुश्मनों के खेमे उससे उजड़ गए, जो टेंट बनाए थे टेंट के परखच्चे उड़ गए, और दुश्मनों ने जो आग जलाया था वो आग बुझ गई, वो आग बुझ गई। कोई आग अल्लाह ताला जब चाहे तो इस हवा को आग भड़काने का सबब बना सकता है, और जब अल्लाह ताला चाहे इसी हवा को आग बुझा देने का सबब बनता है। जब दुनिया वाले आग को बुझाने पर आ जाएं और अल्लाह ताला हवा को भड़काने के लिए डाल दे तो दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। और जब लोग आग जला रहे थे तो अल्लाह ताला हवा भेज करके आग को बुझा दिया, और उनकी हड्डियां जो पक रही थी, भगोने जो पक रहे थे, सब उलट पलट गए। अब उनको भागने के अलावा कोई चारा नहीं आया, उनको भागने के अलावा कोई चारा अब समझ में नहीं आया। वो सारे के सारे लोग गज़वे यानी खंदक के मौके पे जो आए थे दुश्मनान, हवा की वजह से भाग करके अपने आप को जान बचाने की पनाह तलब किया। और दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अल्लाह ताला की ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर कहा कि कौम आद को अल्लाह ने इसी हवा के ज़रिए से हलाक किया था, और इसी हवा के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी मदद किया। एक सवाल पैदा होता है मेरे भाइयों कि आखिर इस तरह के अल्लाह ताला अपने बड़े बड़े लश्करों में से छोटे छोटे लश्कर या लश्कर का एक छोटा छोटा हिस्सा क्यों भेजता रहता है? क्यों अल्लाह ताला कहीं आग लगा देता है? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ज़लज़ला नाजिल कर देता है? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं तेज़ हवाओं को भेज देता है? इसका मकसद क्या है? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों के ऊपर अपने लश्कर को आजमा करके खुशी नहीं होती है। अल्लाह ताला बिल्कुल इस बात से खुश नहीं होता है कि मैं अपने बंदों को अज़ाब दूं। अल्लाह अपने बंदों को अज़ाब देना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करे, जब बंदे अपनी हैसियत भूल जाते हैं, जब बंदे अपनी हैसियत भूल जाती हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जब अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से ज़्यादा अपने आप को समझते लगती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहने लगती है कि देख हम सबसे बड़े हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को समझाने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि तुम बड़े नहीं हो, कोई ये ना कहे कि ये शहर जो है, इस शहर को हम पाक शहर बनाएंगे, अल्लाह से पाक, अल्लाह के दीन से पाक, अल्लाह की वजूद से पाक शहर बनाएंगे। तो अल्लाह ने कहा ऐसा शहर बना नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजून। ये दुनिया के अंदर इस तरह के हादसात, छोटे मोटे लश्कर को अल्लाह ताला इसलिए भेजता है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, ये छोटे छोटे अज़ाब अल्लाह ताला तुमको इसलिए इसका मज़ा चखा रहा है ताकि बड़ा अज़ाब आने से पहले तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर। लअल्लहुम यरजून, जो गुनाह कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री कायम कर रहे हो, बेहयाई को प्रमोट कर रहे हो, बेशर्मी का यानी समाज के अंदर फैलावा कर रहे हो, ये जितने भी खुराफात हैं, शराब कबाब की महफिलें मुनक़िद कर रहे हो, सूदी कारोबार कर रहे हो, ये छोटे मोटे हल्के से अज़ाब दे करके अल्लाह ताला तुमको बताना चाहता है ये गुनाह का काम है, ये मासियत का काम है, इसको छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आ जाओ, तौबा कर लो, दुनिया की रंगीनियों को छोड़ दो, अपने पैदा करने वाले को पहचानो, आखिरत की फिक्र करो। यकीनन ये तुम्हारे लिए आखिरत की याद दहानी के लिए आते हैं, कब्र की जिंदगी को संवारने के लिए आते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले। बहरहाल इतना तो इससे हुआ कि मेरे भाइयों कि लोगों को अपनी औकात का पता चल गया और थोड़ी देर के लिए सही लोगों ने समझा कि नहीं, इंसानों पे जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए, और बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती जो हो रहा था उसके नतीजे में ही सही या उसके
کے موافقت ہی صحیح اس ٹائم پر میرے بھائیوں یہ بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو آ رہا تھا یا ظلم و زیادتی جو ہو رہی تھی اللہ نے اس کو روک دیا۔ میرے بھائیوں یہ تو ہوا کا معاملہ تھا۔ آگ کا معاملہ، جب آگ اور اللہ رب العالمین کا کنٹرول آگ پر کتنا ہے، کس کس نوعیت سے اللہ رب العالمین آگ پر کنٹرول کر رہا ہے، کیسے کیسے واقعات آگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو یعنی بڑے بڑے دماغین اور بڑے بڑے سائنسداں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ آگ کا کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آگ سے متعلق لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آگ سے بچنا ہے، پانی کے عذاب سے بچنا ہے، ہوا کے عذاب سے بچنا ہے، تو جو ان کا بنانے والا ہے اس کے پاس پلٹ کے آ جاؤ۔ آگ کا مالک، پانی کا مالک، ہواؤں کا مالک، اس طرح بجلی کا مالک، سورج چاند کا مالک جو ہے، ان لشکروں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس لشکر کے مالک جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ، تو ان سارے عذاب سے تم چھٹکارا پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمائے آگ سے متعلق سب سے پہلے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آگ اللہ کی ملکیت ہے۔ ماچس جلائے تو آگ پیدا کر لیے، لائٹر جلائے آگ پیدا کر لیے، نہیں، آپ اس کے خالق نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، افرأیتم النار التی تورون، لوگوں بتاؤ، سب جو سن رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آیت کریمہ سن رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، لوگوں بتاؤ جو تم آگ جلاتے ہو نا گھر میں، آگ کیسے جلتے ہیں؟ ماچس سے، لائٹر سے، یا گیس سے، یا جو بھی رہتا ہے، آگ جو تم جلاتے ہو، انتم منشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ کا جو درخت ہوتا ہے اس درخت کو تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ ماچس ہوتی ہے ٹھنڈی کے سیزن میں، خاص طور سے بارش کے موسم میں خاص طور سے آپ دیکھیں ماچس ہوتی ہے، رگڑتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو، پوری ماچس کی تیلی ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں جلتی ہے نا۔ لائٹر ہے، دباتے رہو پیٹتے رہو، آگے نہیں جل رہی ہے۔ یہ تو گھر میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اصل اوریجنل جو ہے نا، اصلی جہاں سے آگ بنتا ہے، وہ جس پیڑ سے آگ نکلتا ہے، جس پیڑ سے وہ یعنی مسالہ نکلتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا لوگوں بتاؤ، آگ تو ماچس سے تم رگڑ کر کے بنا لیتے ہو، یہ بتاؤ جس پیڑ کے مادے سے یا جس درخت کے مادے سے یہ آپ کا مسالہ بنا ہوا ہے آگ والا، اس درخت کو تم نے بنایا ہے یا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا یقیناً ہم نے ہی اس کو بنایا ہے، کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین آگ کا مالک، ہواؤں کا مالک ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین بنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ آگ کو بنانے کے بعد پورا کا پورا کنٹرول آگ پر رکھتا ہے، اور اس کا کنٹرول جو آگ پہ ہے نا، حیران کن ہے، زبان یعنی گم ہو جائے گی اس کی طاقت اور قوت کو آگ سے متعلق بیان کرنے کے لیے۔ دیکھیے آگ، ہم کہتے ہیں نا انگلی ڈالیں گے تو انگلی ڈالیں گے آگ میں تو جل جاتی ہے، اور صحیح جل جاتی ہے۔ آدمی جائے گا تو بھسم ہو جائے گا، صحیح بھسم ہو جاتا ہے۔ شہر میں لگے تو شہر ویران ہو جاتا، صحیح بات ہے۔ لیکن آپ سوچیں، اللہ رب العالمین نے اسی آگ سے ایک مخلوق بنا دیا ہے، اسی آگ سے جو جہاں جائے تو بھسم کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو بھسم کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اسی آگ سے مخلوق بنا لیتا ہے، اور ایسی مخلوق جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ہم نے جنات کو لو کے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان سے پہلے، من قبل، انسان سے پہلے آگ کے لو سے ہم نے اس جنات کو پیدا کیا ہے۔ اب بتائیں جنات آگ کے وجود کا سبب بنے، جنات آگ کے ذریعے سے بنے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے جنات آگ سے بنے ہیں تو پھر اگر جنات شرکس ہوا جہنم میں جائے گا تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آگ، یہ بھی آگ وہ بھی آگ، تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ لوگ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں کہ سارے کے سارے جنات اگر جہنم میں گئے بھی تو یہ بھی آگ کے ہیں اور جہنم بھی آگ کی ہے، تو آگ کو کیا تکلیف پہنچائے گی؟ میرے بھائیو، سیدھا سادہ جواب اس کا میرے بھائیو کہ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے، مٹی سے بنے ہیں نا۔ مٹی کا ڈھیلا اگر آپ کے سر پہ مارے کھینچ کر کے تو چوٹ لگے گی نہیں لگے گی؟ درد ہوگا نہیں ہوگا؟ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلا شبہ بہت ممکن ہے کہ آپ مٹی کے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا آپ کے سر پہ مارے تو آپ کا سر پھٹ جائے اور آپ اس دنیا سے مردہ بن جائیں۔
تو جیسے مٹی سے بن کر مٹی کا ڈھیلا تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے آگ سے بنا ہوا جنات اگر سرکش ہوگا جہنم میں جائے گا تو آگ بھی اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی۔ اور آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے، دیکھو جنگلات میں آگ لگی تھی، کہاں پہ؟ جنگل میں آگ لگی تھی، بھڑکتے بھڑکتے شہر میں چلی گئی، اور شہر میں جس چیز کو کیا اس نے راکھ بنا دیا، سب کو جلا کے بھسم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کیسی ہے، آگ پر کنٹرول کی حد اس کی کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر درخت پیدا کر دیا ہے۔ آگ کے اندر درخت، دنیا کا آگ نہیں، جہنم کا آگ، اس جہنم کے آگ کے اندر اللہ رب العالمین درخت اگا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذالک خیر ام نزلا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، جنتیوں کی نعمتوں کا جنت میں تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے جہنمیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو جنتیوں کو دیا گیا ہے مہمان نوازی کے طور پر، وہ زیادہ اچھا ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ زقوم کا درخت بہت کڑوا کسیلا ہے، آدمی بھوک کی وجہ سے اس کو کھائے بغیر رہ نہیں پائے گا، اور منہ میں لے گا تو کڑوے پن کی وجہ سے وہ نگل نہیں پائے گا، بھوک کی وجہ سے منہ میں ڈالے گا، کڑوا پن کی وجہ سے باہر نکالے گا، یہ اس کی اتڑی کو صاف کر دینے والا درخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ جو ایمان والے نہیں ہیں نا، جو ظلم کرنے والے، شرک کفر اور معصیت کرنے والے ہیں، ہم نے اس درخت کو ان کے لیے آزمائش کا اور فتنے کا سبب بنا دیا۔ درخت لوگوں کے آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہے زقوم کا وہ جہنم کی جڑ کے اندر پیدا ہوگا۔ انہا شجرۃ، زقوم ایک ایسا پیڑ ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہیم جہنم کا نام ہے، جو جہنم کی تہ میں پیدا ہونے والا درخت ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ درختوں کو جلا کے راکھ بنا دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی آگ کے اندر درخت اگا دے۔ یہ میرے رب کی طاقت اور قوت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں آگ کپڑے کو، انسان تک کو جلا دیتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ آگ کا کپڑا تیار کر کے رکھا ہے، آگ کا کپڑا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، فالذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم، ان کے لیے کٹنگ کر دی گئی ہے، کاٹ دی گئی ہے، ثیاب من نار، ثیاب کپڑا، اور نار جہنم یا آگ، آگ کا کپڑا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا، آگ کا کپڑا جہنم میں ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا کہ چمڑا جل جائے گا لیکن کپڑا نہیں جلے گا۔ اللہ، یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے۔ اسی لیے فعال لما یرید، اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے، یعنی معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑا کر سکتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، یہ اس آگ کو آخری چیز اس تعلق سے بتا کہ آگ پر اللہ کا کنٹرول کتنا ہے۔ آگ پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول اتنا ہے کہ اس آگ کو اللہ نے آسمانوں کی خبروں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ، لمبا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ٹائم کا واقعہ، لوگ پریشان تھے، جنات جو آسمان پہ جا کے باتیں سنتے تھے وہ حیران پریشان ہو گئے کہ بھائی آخر ہم لوگ جاتے تھے آرام سے، ابھی کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کو بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، من کل شیطان الرجیم، ہر سرکش شیطان سے، الا من استرق السماء، ہاں وہ شیطان مردود جو کچھ چھپ چھپا کے جا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی باتیں، آسمان کے فرشتوں کی باتیں، جو آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں، جو آپس میں یعنی گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو باتیں، فرشتوں کی گفتگو کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں چوری چھپ کر کے۔ فَأَتْبَعُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک آگ کا شعلہ، واضح ترین آگ کا شعلہ ان کے لپیٹ، ان کے انتظار میں رہتا ہے، ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، جیسے جنات کان لگا کے چھپ کر کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آگ کا شعلہ ان کو آ کے لپک لیتا ہے اور ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آگ پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اندازہ میرے بھائیو۔ آخری بات جو مجھے بتانا ہے میرے بھائیو یہ کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، بے حساب ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت اپنے لشکر پر بالکل صحیح ہے، اور کوئی بھی لشکر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔
جب جس کے چاہے جو معاملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسانوں تمہارے لیے پیغام ہے، دنیا کے اندر اس طرح کے جو حادثات ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے لشکر الگ الگ شکلوں میں نمایاں ہو رہے ہیں، اس سے پیغام یہ ملتا ہے میرے بھائیوں کہ دنیا والوں اللہ رب العالمین کو کوئی للکارنے کی جرات نہ کرے، اللہ رب العالمین کو کوئی یعنی دھمکانے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے سامنے کوئی چیلنج بن کر نہ ابھرے کہ اب ہمارے سامنے کوئی نہیں سکتا، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہمارے منشا کو کوئی روک نہیں سکتا، ہماری چاہت کو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ میرے بھائیوں اللہ نے اس طرح کے واقعات بیان کر کے کہا کہ نہیں، تم سب نہیں ہو، نہیں تم سپر پاور نہیں ہو، سب سے جو بڑا سپر پاور ہے اس کو اپنی نظر میں رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو للکارنے والوں کا انجام کبھی بھی، اللہ کو چیلنج کرنے والوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ قیامت کی صبح تک ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کو للکارنے کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ میرے بھائیوں ہوا کرتا تھا ایک آدمی بہت ظالم، کئی یعنی سینکڑوں بچوں کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر ترس کھایا، بہت موقع دیا، بہت سنبھلنے کا موقع دیا، بچوں کو ذبح کرتے جا رہا ہے، ذبح کرتے جا رہا ہے، ذبح کرتے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیا جا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رب العالمین نے اس کے اوپر ترس کھایا، اتنے بچوں کا قاتل ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ اس ظالم کے اوپر ترس کھایا اور اپنے 2 بندوں کو نبی بنا کر اس کے پاس ایک بار بھی بھیجا، ایک نبی نہیں 2 بندوں کو اللہ نے نبی بنا کر نبوت دے کر کے دونوں کو اس کے پاس بھیجا، اور دونوں کو اس کے پاس بھیج کر کے اس قاتل اور ظالم کے پاس جب بھیجا تو اللہ رب العالمین نے اپنے ان دونوں نبیوں سے کہا دیکھ وہ انہو طغا، بڑا شرکس ہے، وہ بہت توتی اس کی بولتی ہے، بڑا پاورفل اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور بہت ہی ترم خواہ بھی ہے، اس لیے تم اس کے پاس جانا تو فقولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، دھمکانا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے اپنی پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے غلطیوں سے بعد آ جائے اور ایمان لے آئے تمہارے اوپر، اور اگر ایمان نہیں لاتا تو ظلم و زیادتی کا انجام سے اپنے آپ کو ڈر جائے، سنبھل جائے۔ یہ دونوں انبیاء گئے، اس کو سمجھائے بجھائے، لیکن اس نے اتنا سرکشی کا اظہار کیا، اللہ کو اتنا چیلنج کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ان دونوں نبیوں نے دعوت دیا تو اللہ کے سامنے اس نے چیلنج بن کے کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو للکارا اور کہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ یہ پانی جس کو پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھتی ہے، زندگی ایسا لگ رہا واپس آ گئی ہے، رمضان قریب ہے، افطاری کے ٹائم پہ جب پانی پیتے ہیں تو ایسا لگ رہا زندگی دوبارہ آ گئی ہے۔ اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اوپر سوار کیا، اللہ کا لشکر پانی بھی ہے، جو پانی کسی کو تیراتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، وہی پانی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ڈبو کر کے سمندر میں مارا اور کہنے لگا کہ اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پہ جس پر موسیٰ اور بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب ایمان لا رہا ہے، وقت نکل گیا، بہت تجھ کو موقع دیا، یہ چھوٹا سا ہمارا موسیٰ علیہ السلام چھوٹا سا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، تبھی سے اس کے قوم کو بچوں کو مار رہا تھا، کتنے سالوں تک تو نے مارا، اس کے بعد یہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کو پھر یہاں سے نکل کے جانا پڑا دوسرے شہر کے، دوسرے کنٹری کے اندر، وہاں سے واپس آئے، اتنا لمبا وقفہ تجھے ملا اپنے آپ کو سنبھالنے کا، لیکن تو نہیں سنبھال سکا۔ اب جب اللہ نے کہا اب جب میں نے تیرے اوپر اپنے ایک لشکر کو حوالے کر دیا ہوں، تیرے اوپر مسلط کر دیا ہوں، تو اب تو کہتا ایمان لاتا ہوں۔ یہی اسی زمانے کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا امیر آدمی، خزانوں کا مالک، اربوں خربوں کا ملین ڈالر اس کے پاس زیادہ رہا، اس وقت تو اس کے برابر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے اس کے لشکریوں کی یا اس کے خزانے کی جو حیت بیان کی وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کے پاس نبی بھیجا تو نبی نے اس کو سمجھایا دے کہ اللہ نے تجھے خزانہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ تیرے پر احسان کیا، ظلم و زیادتی نہ کر، خواہ مخواہ دکھاوا نہ کر، اس اپنے خزانے کو بے جا فضول خرچیوں میں نہ گوا، حرام کاریوں میں نہ گوا۔ اس نے کہا بس یہ جو خزانہ ہے نا، یہ خزانہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا، میری سمجھداری، میری دوراندیشی، میری چالاکی، میری پلاننگ، میری سازش، یہ سارا کا سارا محنت کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھی
اور اس کے گھر کو، اس کے دربار کو جس کو دیکھ کر ایسا میرا بھی ہونا چاہیے، لوگ ایسا آہ بھرتے تھے اس کے محل کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر کے، اس کے لشکریوں کو دیکھ کر کے لوگ آہ بھرتے، ایسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ زمین جس پر ہم قدم رکھتے ہیں تو اگلا قدم آگے بڑھا پاتے ہیں، اسی زمین کو یہ اللہ کا عذاب ہے، یعنی یہ اللہ کا لشکر ہے۔ زمین کیا ہے؟ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو چلتے ہیں ہم، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے تو زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر دھسا دیتا ہے، اور آج تک دھستا ہی جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے للکارنے کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی شپ نکلی تھی ٹائٹینک، نام سنے ہوں گے، الحمدللہ بچہ جانتا ہے۔ جہاں جانتے ہیں نا وہیں پہ کچھ عبرت کی موتیاں بھی اس سے چنے۔ بنانے والے نے کیا کہا تھا؟ اس کو تو کوئی خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ہے، اس کو تو کوئی خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ہے، لیکن اس بدبخت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کشتی چلائے گا کہاں چلائے گا؟ اللہ کی زمین پہ چلائے گا، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کے پانی سمندر میں چلائے گا، اللہ کا لشکر ہے۔ کیا اللہ نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا نا کہ رب بھی اس کشتی کو نہیں ڈبو سکتا۔ پہلی بار جیسے اس نے پانی میں پیر رکھا، اس کشتی نے، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو حکم دے دیا جو ہزاروں لاکھوں اربوں کشتیوں کو پار لگاتا تھا سمندر، اسی سمندر کو حکم دیا دیکھ یہ کشتی آ رہی، جانے نہ پائے۔ ایسا بری طرح ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوئی، اس کے پھرکھچے اڑ گئے میرے بھائیوں، اور کئی مہینوں لگ گیا اس کے سواریوں کو ڈھونڈنے میں۔ لوگ تحقیقات کرنے لگ گئے، یہ ایشو تھا، یہ ایشو، کچھ تو ایشو نہیں تھا، ہزار جتن کیے گئے تھے، اتنا یعنی پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، سارے کے سارے اعلیٰ کوالٹی کے سامان لگائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے لشکر کو سوار کیا۔ دیکھ آ رہا ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے میرے بھائیوں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے لشکر بے شمار ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے لشکر سے اگر بچنا ہے تو اس لشکر کے مالک کی پناہ میں آنا ہے، اور ان لشکروں کا مالک زمین اللہ کا لشکر، سمندر اللہ کا لشکر، آسمان اللہ کا لشکر، ہوا، پانی، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا لشکر ہے۔ کس کو کس حالت میں کس کے اوپر ڈال دے، مسلط کر دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ کے سچے بندے بنو۔ عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اپنی کمزوری بے بسی کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی طاقتور بنائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ترقی دے گا۔ اور جہاں کسی نے اللہ کے سامنے سینہ اٹھانے کی کوشش کیا، سر اٹھا کر کے بولنے کی کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کو کبھی بھی بغیر کسی ٹائم کے، بغیر کوئی اسباب کے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلط کر دے گا۔ اللہ کے یہاں نہ ٹائم کا پرابلم ہے اور نہ ہی وسائل اور اسباب کا پرابلم ہے۔ اللہ بندہ جہاں چلتا ہے، زمین کو اللہ دھسا سکتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، ہواؤں کے اندر زہر ڈال سکتا ہے، ہوائیں اندر جانے نہیں دے گا، اور اگر چلی گئی تو نکلنے نہیں دے گا۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ان اپنے پناہ میں رکھے، ان تمام شرارتوں سے اللہ تعالیٰ، اپنے تمام لشکروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز بندہ تو نے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کے اندر تواضع انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز اور یعنی کمزور بندہ جو تو نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری طاقت اور قوت پر ہمیں ایمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، غرور، گھمنڈ سے بچائے، عاجز انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین قولی قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين